آج 28 نومبر ہے۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ شہباز گل تحریک انصاف کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیڈر بھی ہیں، جتنے بڑے لیڈر ہیں اس سے بڑے یوٹیوبر ہیں۔ ان کے یوٹیوب کو، ہر ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ دیا کہ اس سے بڑے یوٹیوبر ہیں کیونکہ ان کو مہینے کے کروڑوں روپے یوٹیوب سے ملتے ہیں۔ ان کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں اس پر کچھ لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ یقین کرنے کی وجہ یہ ہے، اور ان کے ویلاگ اتنے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہے، پنجاب حکومت میں رہے، عمران خان کے چیف آف سٹاف رہے، وزیر اعظم کے، تو انہوں نے اندر سے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا ویلاگ شہباز گل پر نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے آج سے 99 دن پہلے 99 days بیفور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کاؤنٹ ڈاؤن کا، اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا تھا کہ عاصم منیر صاحب کے بطور آرمی چیف 99 دن رہ گئے ہیں یا 100 دن رہ گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو آج اس کو دیکھا جائے تو وہ 1 دن رہ گیا ہے، کیونکہ جب جنرل عاصم منیر صاحب نے ان دنوں جب یہ آرمی چیف بنے تھے جنرل باجوہ کی جگہ پر، تو اس وقت یہ فیلڈ مارشل نہیں بلکہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو ان دنوں 3 سال کے لیے ان کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر رجیم آ جاتی ہے، یہ والی رجیم آ جاتی ہے، الیکشن کے ذریعے آ جاتے ہیں۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ان میں رجیم کو جتا دیا گیا اور رجیم مارز وجود میں آ گئی۔ آج اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ جنرل عاصم منیر کو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی، پاکستان نے انڈیا کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا، تو اس کے نتیجے میں فیلڈ مارشل صاحب ان کو بنا دیا گیا، رجیم کی طرف سے ان کو فیلڈ مارشل کا رینک دے دیا گیا۔ تو اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے، ان کو فیلڈ مارشل کا رینک دینے سے پہلے شاید 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے، 27ویں آئینی ترمیم ان کے فیلڈ مارشل بننے کے بعد ہوتی ہے۔ ان کو فیلڈ مارشل بعد میں بنایا گیا، پہلے ان کی آئینی مدت 3 سال سے 5 سال کر دی گئی۔ تو انہوں نے جو 29 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا، اپنے گھر چلے جانا تھا، 3 سال کی مدت پوری کر کے وہ 5 سال ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کو پھر 27ویں آئینی ترمیم میں ایک اور بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ فیلڈ مارشل تو ان کا رینک تھا، آرمی چیف تھے، اور ان کو پھر کمانڈر آف ڈیفینس فورسز بنا دیا گیا، تینوں فوجوں کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تو جس طرح سے شہباز گل کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کاؤنٹ ڈاؤن کا، پہلے دن سے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی 3 سال کی مدت کو بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے، اور ان کے جس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے ڈیفینس فورسز کا کمانڈر، تو وہ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن آج آئے گا، کل آئے گا، یا جب بھی آئے گا، وہ کل سے مکمل طور پر ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بحرین دورے پر گئے تھے، وہاں سے پاکستان آنے کی بجائے وہ لندن چلے گئے۔ ان کے اس دورے کو بھی فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح سے کوئی تعلق جناب فیلڈ مارشل صاحب کی جس طرح سے ریٹائرمنٹ کہتے تھے اس سے بنتا ہے، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کو جو نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس پر شہباز شریف کے سائن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کی جب کابینہ سے منظوری لینی تھی تو شہباز شریف صاحب پاکستان میں نہیں تھے، بیرونی دورے پر تھے، تو وہیں سے آذربائیجان میں موجود تھے، تو وہیں سے انہوں نے اجلاس طلب کر کے منظوری کابینہ سے لے لی تھی۔
تھی، اس لیے شہباز شریف سے کسی قسم کی منظوری کی اول تو ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑی بھی تو آن لائن بھی سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو باقی فیلڈ مارشل صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بڑا سرپرائز دے دے، بہت بڑا سرپرائز دے دے۔ ابھی کل کا دن شروع ہونے میں کوئی 7-8 گھنٹے ہیں اور کل کا دن ختم ہونے میں 24 گھنٹے باقی ہیں، تو ان 24 گھنٹوں میں فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کوئی بہت بڑا سرپرائز دیا جا سکتا ہے۔ یہ سرپرائز کیا ہوگا اور ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ سرپرائز کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کے سامنے کل شام کو ہم رکھیں گے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ یہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں وہ نہیں دیا گیا یا پھر دیا گیا ہے۔ تو آج کی کچھ خبروں کا فالو اپ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج صبح سہیل افریدی صاحب کی طرف سے 15-16 گھنٹے کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ختم کر کے ان کی طرف سے ایک مارچ کیا گیا۔ کہاں تک کا مارچ کیا گیا؟ ڈوگر صاحب کی کوٹ تک کا مارچ کیا گیا۔ وہاں پہ یہ چلے گئے، پیدل تو نہیں گئے، بہرحال گاڑیوں پر گئے۔ وہاں انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے کہنا تھا کہ جناب ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے ہوئے انہوں نے ایک دھمکی بھی لگائی تھی، یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی گاڑی کو آگے گزار دیا جاتا ہے۔ تو جناب ڈوگر صاحب کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے جیسے یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کو فون آیا تھا کہ میری طرف سے مبارکباد ہے آپ کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے کی۔ انہوں نے مبارکباد قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میری عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے شاید پوچھا ہی نہیں ہے یا پھر پوچھا گیا تو کہا گیا بھائی چھوٹے 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 بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے جناب ڈوگر صاحب کے پاس جا کے بتایا گیا کہ سہیل افریدی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن اندر سے جواب آیا کہ جناب ڈوگر صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس ہے سہراب برکت کی۔ صبح ہم نے بتایا تھا کہ ان کو کیسے گرفتار کیا گیا، کہاں سے گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر لاہور لایا گیا، لاہور ان کو کورٹ میں پیش کر دیا گیا اور جناب جج صاحب کی طرف سے جس کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا 4 روز کا ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بھی فالو اپ ہے، یہ ہے امریکہ کا۔ امریکہ واشنگٹن میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے، افغان ایک دہشت گردی کی طرف سے جو 2021 میں وہاں پہ گیا تھا، اس کی طرف سے 2 اہلکاروں کو، نیشنل گارڈ کے یہ اہلکار ہیں، ان کو گولیاں مار دی گئی تھی، دونوں کو سروں میں گولیاں لگی تھی اور دونوں شدید زخمی تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی، خاتون اہلکار تھی، جس کا نام سارا بیکسٹرام بتایا گیا ہے، وہ جاں بحق ہو گئی ہیں، وہ ماری گئی ہیں اور امریکیوں کی نظر میں وہ شہید ہو گئی ہیں۔ اس پر ٹرمپ صاحب کتنے زیادہ ناراض ہوئے، انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تھینک گیونگ کے موقع پر، تو یہ تھینک گیونگ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک فرائیڈے بھی مغرب میں منایا جاتا ہے۔ یہ تھینک گیونگ امریکہ میں منایا جاتا ہے 27 نومبر کو۔ اس حوالے سے بھی ٹرمپ صاحب بڑے مشتعل تھے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے تھینک گیونگ پر ان کی طرف سے یہ دہشت گردی کی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خاتون اہلکار کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ان کا جو ساتھی ہے وہ شدید زخمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان جس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ بھی شدید زخمی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے 5 بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے ایسا یہ کام کیوں کر، یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سہیل افریدی کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے، ان کی طرف سے کیا دھمکی لگائی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری 8ویں بار ملاقات کی کوشش تھی، لیکن آئندہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا لائحہ عمل طے کروں گا۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آئندہ میں ملاقات کر کے رہوں گا۔ تو کس طرح سے وہ ملاقات کرتے ہیں؟ ہمارا ان کو یہ مشورہ ہے کہ جس طرح سے وہ ایک سپہ سالار ہوا کرتا تھا، اس نے 11 حملے کیے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور 11 حملے اس کے ناکام ہو گئے، 12واں حملہ اس کا کامیاب ہو گیا۔ آپ بھی سہیل افریدی صاحب 11 مرتبہ تو ملاقات کرنے کی کوشش کریں، اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ نے جو کچھ بھی
کرنا ہے آخری حد تک پھر چلے جائیں، اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی آخری حد کیا ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تھینک گیونگ کیا ہے اور بلیک فرائیڈے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تھینک گیونگ کئی ممالک میں ایک قومی تعطیل ہے جو امریکہ، کینیڈا، سینٹ لوسیا، لائبیریا میں اکتوبر اور نومبر کے مختلف دنوں پر منائی جاتی ہے، اور جرمنی جیسے کچھ ممالک میں غیر سرکاری طور پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ آسٹریلیا کے زیر انتظام علاقے نورفولک آئی لینڈ میں بھی منائی جاتی ہے۔ اس دن کا آغاز دراصل فصل کی برکتوں اور گزرے ہوئے سال کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے طور پر ہوا تھا۔ دنیا بھر میں خزاں کے موسم میں اسی طرح کی فصل شکر گزاری کی تقریبات مختلف ناموں سے منعقد کی جاتی ہیں۔ اگرچہ تھینکس گیونگ کی تاریخی جڑیں مذہبی اور ثقافتی روایات سے جڑی ہوئی ہیں، مگر طویل عرصے سے اسے ایک سیکولر غیر مذہبی تہوار کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بلیک فرائیڈے کی۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ بلیک فرائیڈے وہ دن ہے جب دنیا بھر کے برانڈز اور اسٹور اپنی مصنوعات ہر سال کی سب سے بڑی سیل لگاتے ہیں۔ اس میں کپڑے، جوتے، الیکٹرانکس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، گھریلو سامان، حتیٰ کہ آن لائن سروسز تک سب شامل ہیں۔ امریکہ میں کاروباری لوگ پورے سال میں کبھی کبھی نقصان میں ہوتے تھے، جسے وہ اپنی بک میں ریڈ رنگ سے ظاہر کرتے تھے، لیکن تھینکس گیونگ کے بعد شاپنگ کا رش اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اسٹور کا بزنس اچانک منافع میں یعنی بلیک چلا جاتا تھا۔ اسی لیے اسے بلیک فرائیڈے کہا جانے لگا، یعنی وہ دن جب دکانوں کی کمائی سرخ سے سیاہ منافع میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ویسے تھینک گیونگ کی بات کی جائے تو مسلمانوں میں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں منایا جاتا جس طرح سے عیسائی یا مغرب میں منایا جاتا ہے۔ جیسے ہی فصلیں آتی ہیں تو عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔